او لوگوں رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلے گا, اللہ کی دھرتی پہ اللہ کو مانو گے کامیابی ملے گی, ورنہ یہ دنیا دھوکے کا دھوکا, دھوکے کا گھر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اوے میرے پیارو, یہ آپ نے کپڑے, یہ رومال, یہ جرابیں, یہ ٹوپی سر پہ پہن رکھی ہے, لیتے وقت جب آپ لینے کے لیے گئے تھے دکاندار نے کہا تھا اگر میری پسند سے لے کے جاؤ تو یہ چیز ہے, اس کا یہ معیار ہے. اللہ اکبر, اس میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے, اس کپڑے پہ بر نہیں آئے گا, یہ ریکسین نہیں, یہ چمڑے کا جوتا ہے, یہ ٹوپی بڑی پائیدار ہے. میرے عزیزو, ہر مال والے نے, ہر دکان والے نے اپنی چیز کی گارنٹی دے کے مال فروخت کیا. مالک کائنات نے دنیا کی زندگی میں بھیجا, سب سے پہلے اعلان کر دیا جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کا معیار کوئی نہیں, جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کی گارنٹی کوئی نہیں. خبردار, اس کی رنگ رلیوں کے دھوکے میں نہ آنا, اس کی خوبصورتی کے چال میں نہ پھنس جانا. الہ العالمین کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ سارے کا سارا سبجیکٹ ہے, مضمون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اس کے تحت زندگی گزارو. مال والا مال کی طرف بلاوے گا, دکان والا دکان کی طرف بلاوے گا, اولاد والا کہے گا تیرے بچہ کوئی نہیں, اللہ اکبر دعا کر, فلانا پروسیس کر لے, فلانا سسٹم کے تحت اپنے گھر کے اندر رونق لے آ. لیکن اللہ کا قرآن بھی بلا رہا ہے, فرماؤ لوگوں جتنی دنیا کی مادی اسباب کی خوشیاں, موت کا عمر سب کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دے گا, ساری ہنسیاں اجاڑ کے رکھ دے گا, ساری سہولتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. اللہ کا عمر جب تیرے دروازے پر آ گیا وہ پورے کا پورا ہو کے رہے گا. پھر کامیابی کا دار و مدار اس وقت پتہ لگ جائے گا جب ملک صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا, انوان صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا, بٹ صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا. کوئی تیرا نام لینے کو تیار نہیں ہوگا, کوئی تجھے مردہ کہے گا, کوئی تجھے میت کہے گا, تیری بیوی ہاتھ لگانے سے ڈرے گی, تیرے بچے تیرے پہ پانی ڈالتے ہوئے کتراویں گے, جو صابن تیرے جسم پہ لگے گا اس کے ساتھ ہاتھ دھونے کے لیے تیری سگی اولاد تیار نہ ہوگی, جو کپڑا تیرے تن سے اترے گا تیرے جنازے والی چرپائی اٹھنے سے پہلے وہ کپڑا کچرے کے ڈھیر پر گٹھڑی بنا کے رکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر, ابھی تیرے گھر سے تیرا جنازہ نہ اٹھا, کھانے کی دیگیں تیرے دروازے پر آ کے ٹھک ٹھک کرنے لگ جائیں گی. اللہ اکبر, ابھی جنازہ قبرستان نہیں پہنچے گا, تیرے گھر کے اندر بریانی کی پلیٹوں کی خوشبو آنے لگ جائے گی. بڑے چھوٹے سارے کے سارے بھول جائیں گے, جو جتنا روئے گا اتنی تیز پتی کی چائے پی کے اپنے سر کو دور کرے گا, سر کے درد کو دور کرے گا. الہی پھر کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار, جس کو جہنم سے بچا لیا گیا, جس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا فلاں کا بیٹا فلاں فلاں فلاں, جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا, وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی تو اس دن ملے گی جب میں اعلان کروں گا اس کا چہرہ دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, یہ تمہارے علاقے کا چھوٹا سا آدمی تھا, ریڈی بال تھا, پرچون کی دکان والا تھا, گوالا تھا, دودھ بیچنے والا تھا, ذمہ دار تھا, راتوں کو کھیتوں میں پانی لگانے والا تھا. تم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اللہ رحمت والی نگاہ سے دیکھتا تھا. آج میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا. یہ میری بات کو سمجھ کے آ گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس دنیا کے پیچھے بھائی کو عدالت میں لے کے آیا تھا, جس دنیا کے پیچھے ماں کو چھید کے جتیاں مار کے گھر سے نکالا تھا, جس دنیا کے پیچھے اپنے باپ کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تھا, جس دنیا کے پیچھے سے بہنوں کو دروازے پر آنا چھوٹ بند کر دیا تھا, جس دنیا کے پیچھے پھپھیوں خالوں کے ساتھ تعلقات بگاڑے تھے, ماموں کو دیکھ کے منہ پھیر لیا تھا, ظالم تجھے پتہ ہی نہ تھا جو کھاتا قیامت کے دن تیری کامیابی پر مبنی تھا, وہ کھاتا تو جو قبر میں چھوڑ کے آ گیا, چاچے کے کیس قبر میں لے کے آ گیا, ماموں پہ دعویٰ قبر میں لے کے آ گیا, بہنوں کی فائل قبر میں لے کے آ گیا, بیوی کی فائل قبر میں لے کے آ گیا. بتا میں تیرے سے من ربو کا سوال کروں یا یہ پوچھوں, بتا کس کا کھا کے آیا, کس کا ادا کر کے آیا ہے؟ کیا غیب کی خبریں دینے والا میرا نبی پٹتا نہیں رہا, مار نہیں کھاتا رہا, گھر سے بے گھر نہیں ہوا, طائف کی گلیوں سے مار کھا کر مکے کے دروازے پر باؤنڈری پر آ کے کھڑے ہو گئے. زید بن حارثہ سے کہا جا اخنس بن شریک کے پاس چلا جا اور اسے کہہ دے مجھے عمل دے دے, کملی والا اپنے گھر میں آنا چاہتا ہے. اس کی مغروری, اس کی گردن کے سریے نے رحمت عالم کو چھاپ جواب دے دیا اور کہا نہیں نہیں, آپ کو میں آپ کے گھر میں مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا. اللہ اکبر, میرا نبی اپنے گھر میں آتا روتا رہا. او لوگو تم غیر کے گھر میں جاتے شرم نہیں کرتے؟
اندازہ لگا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے پٹتا ہوگا، ابو جہل کے درے پڑتے ہوں گے، امیہ آ کر پیر باندھ باندھ کے مارتا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار نے مکھڑ مصطفیٰ دیکھا، رخ انور کی زیارت کی، آپ نے اونکھ ہی نہ آئی کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے عمار بتا تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہ کملی والے درد تو چھوڑو، اس وقت اتنا بتا دو کہ اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں گناہ کرتے ہوئے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، ڈنڈی مارتے ہوئے، بہنوں کا حق کھاتے خیال نہیں آتا، یہ اللہ کے دل کی خاطر پٹ رہا ہے، اسے خیال آ رہا ہے کہ میرا رب جو مجھے مار پڑ رہی ہے، اس مار کو دیکھ کے اللہ راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے۔ سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار تجھے مکے والے پٹتا دیکھ رہے ہیں، میں محمد جنت کے اندر تیرا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اے عمار اللہ اکبر، تو اتنا ایمان میں مضبوط ہے، تو پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کے پورے ایمان میں بھرا پڑا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے جب ہمارا یہ حال ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا، عاص بن وائل سامنے کھڑا تھا، مکے کے سارے سردار سامنے کھڑے تھے، کسی نے میرے ادب سے مجھ سے نہ پوچھا، کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں 70 سال کی بڑھیا کو بالوں سے گھسیٹتے مکے کی چوک میں لے آئے، گائے کی کھالیں ان کے پاس تھی، ہر ایک نے میرے خاندان کو مجھ سمیت گائے کی کھال پہ لٹا دیا، پھر بڑے بڑے سوؤں سے دھاگوں سے اس کھال کو باندھ دیا، سی دیا، پھر جب پورے عرب کے اندر دھوپ چھا گئی، کھالوں سمیت میں اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا، پتھر جو جو گرم ہوتا کھال کے بال جلتے، میں سمیہ کا کھال کے اندر چمڑا ادھرنا شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہمارے ساتھ جو حال تھا وہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیہ بن خلف آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا تو کیسا سردار ہے، تو کیسا جوان مرد ہے، تیرے سے غلامی سنبھالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا مار مار کے تھک گیا، یہ بار بار مجھے کہتا ہے کان میں بات سن لے، کبھی سجے کان میں بات سنتا ہوں، کبھی کھبے کان میں بات سنتا ہوں، جب یہ کہتا میری بات سن لے، مجھے یہ بات سن کر اور میرا کلیجہ جلنے لگ جاتا ہے اور میرے تیور بڑھ جاتا ہے اور میرے اندر اللہ اکبر اور مردانگی جاگ جاتی ہے کہ تیرے کان میں کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی سجے کان میں کبھی کھبے کان میں، مار کھا کھا کر کہتا ہے آجا 2-4 مارنے والے اور بلا لے، مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ان کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن؟ کیا کرے جی، پیسے کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، کیا کرے، یہ انہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہمارا۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان سنتے آئے، سنتے قبروں میں چلے گئے، کب تک اس کے پیچھے دھوکے کھاتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا بلال تیرا علاج میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا علاج کرے گا؟ اتنی سی رسی لے کے آیا، ایک سرا بھائی کو پکڑا دیا، دوسرا سرا بلال کی گردن کے نیچے ڈال کر بل دے دیا، ایک سرا میرے عزیزو اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ حضرت بلال کہتے ایک نے میرے اس کلے پر یہاں پیر رکھ دیا، دوسرے نے میرے یہاں پیر رکھ دیا، پھر پیر کا زور لگا لگا کر رسی کو کھیلتے، جو جو جھٹکے دیتا بلال کی زبان باہر آنے لگ جاتی، بلال کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، حضرت بلال کو تو چڑھ گیا، کھانسی ہو گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس بحال نہ ہوئی۔ سارے مکے کے سردار کہنے لگے بس کر، تمہیں ترس نہیں آتا، اس کے آنسو بتلا رہے ہیں، یہ ہار مان گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے سانسوں کو صاف کیا، فرمانے لگے غلام محمد ہو کفر کے سامنے ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا، یا غلام محمد نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے اور بلال کی حالت کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں برس پڑی، پتہ لگا مجھے حالت دیکھ کر، میری پریشانی دیکھ کر، میری تکلیف دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، میں نے کہا کملی والے یہ درد پر رونا نہیں ہے، محبت میں رونا آ رہا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول فرما رہے کہ نہیں۔ کملی والے جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، جاؤ اپنے بچوں میں جا کر آرام فرمائے، جب تک تیرا بلال درد پیر میں مار کھاتا رہے گا، دین کا پرچم قیامت کے صبح تک بلند ہوتا رہے گا۔ یہ آج انہی کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے مدارس دینیہ کا نظام قائم کیا، ورنہ کیا مولانا یاسین صاحب جب اس
बुजुर्गी के आलम में इनकी ताकत थी कि इतना बड़ा इदारा चलाए। ये सारे के सारे अपने अपने इदारे के मदीर बैठे हैं। क्या हमारे अंदर ताकत है? हमारी तो तनख्वाह का बजट पूरा नहीं होता, हमारे तो बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता, लेकिन दुनिया वालों नाराज ना होना, तुम्हें लाखों में सुकून नहीं आता। परवरदिगार आलम ने 10,000 के अंदर इतनी बरकत फता फरमा दी। अल्लाह बच्चों के भी इंतजाम फरमाता है, बेटियों की डोलियां भी उठवा देता है, अल्लाह अपने घर की हाजिरी अता फरमाता है। हमें जिस चीज का तजर्बा है हम वो चीज आपके सामने रखेंगे। हमें एटमी ताकत का तजर्बा नहीं, हमें दुकान का तजर्बा नहीं, हमें कपड़े की मार्केट का तजर्बा नहीं, हमें कारोबार का तजर्बा नहीं। आ जाओ इस फील्ड में, आ जाओ, आ जाओ इस लाइन में, आ जाओ। अपने घर के सारे ना सही, एक बच्चा एक बच्ची मदरसे में अल्लाह के कुरान के लिए वक्फ कर दो, नस्लें अल्लाह की कसम फायदा उठाएंगी। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी होते देखो, नेकी करते देखो, तो पीछे न हटना, कमर न दिखाना, पीठ न दिखाना, भागने की जरूरत कोई नहीं। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हाथ उठाकर दुआ करने की तो तौफीक मैंने अता फरमा रखी है। अहलिया ने बहावलपुर, मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर तामुन से चंदे चलते, सदकों से चंदे चलते, तो कब से मदरसों के दरवाजों पर ताले लग जाते। ये तो अल्लाह का करम है। हमारे 5 रुपए में, 10 रुपए में, हमारे 500 में, 10,000 के अंदर अल्लाह इतनी बरकत फरमाता है कि 15-15 हजार तालिब इल्म एक एक मदरसे में पढ़ते हैं। अल्लाह उनकी रोटी पानी का इंतजाम फरमा देता है। जिस घर के अंदर 2 अफराद है वो मकरूह नजर आएगा, कभी बेटी की शादी पे मकरूह नजर आएगा, कभी बेटे की तालीम पे मकरूह नजर आएगा, लेकिन ये निजाम अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मेरा, कुरान का निजाम भी मेरा। क़यामत आएगी, निजाम भी चलता रहेगा। कुरान की बहारों को भी दुनिया के अंदर आम होता देखते रहोगे। हिमायत करने वाले कब थे और मुखालफत करने वाले कब खत्म हुए? मेरे अजीजों, मुखालफत तो उस वक्त से शुरू हो गई थी जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आए थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मेरे प्यारों, मक्खन परोठे किसी ने नहीं खिलाए थे, दावतें किसी ने नहीं की थी, बल्कि जमीन पर लिटाकर मार मार के चमड़े उधेड़े गए थे। मेरे प्यारों, आसाइशों को सामने रखोगे तो तरक्की नहीं कर सकोगे। अगर तकलीफों को सामने रखोगे, खुदा की कसम, कहती दुनिया तक अल्लाह दुनिया के अंदर तेरा मेरा नाम बाकी रखेगा। शेखुल अरब वाला जब हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को आपने मैंने कोई नहीं देखा। मेरे अजीज और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को कईयों ने नहीं देखा। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने नहीं देखा। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने नहीं देखा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ना देखा। हज़रत वली शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ना देखा। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ना देखा। अमीर शरीयत को भी कईयों ने देखा, कईयों ने नहीं देखा। मौलाना यूसुफ साहब बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह को कईयों ने देखा। मेरे अजीजों, आप लोगों ने शायद देखा या नहीं देखा। अल्लाह अकबर। गुलाम मोहम्मद हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। मियां अब्दुल हादी साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे, खुदा पाक की कसम है, अपना आप तो कुर्बान कर गए, लेकिन क़यामत की सुबह तक अल्लाह के दीन की बहारों को कायम करके चले गए हैं। फिर मालिक कायनात ने किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के छांव में जगह दी, किसी को जन्नतुल बकी के अंदर मदफन अता फरमा दिया, किसी को साहबा का पड़ोस अता फरमा दिया, किसी को गुंबद खजरा की क़यामत तक के लिए अल्लाह जल्ल शानू ने अल्लाह साथ अता फरमा दिया। मेरे प्यारों, आपको एक मशूरा दे के जाऊंगा। जिस पैसे के बलबोते पर माँ बाप से बगावत कर दी, जिस पैसे के बलबोते पर, जिस जमीन के बलबोते पर अल्लाह अकबर जमीन के ऊपर अकड़ अकड़ के चल रहा है, यकीन जान 2 गज कफल का कपड़ा तैयार है और अनकरीब इजराइल सलाम आकर ये सारी आपकी मेरी अकड़ उतार के रख देगा। जब आपके मेरे जिस्म पे मक्खियां आके भिन भिन करेंगी, मच्छर मेरे कान पे आके बैठेगा, जब मेरा पखाना पेशाब मेरा पजामे में निकल जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, अल्लाह ऐबों को छुपा के रखे और ऐबों पे पर्दा डाल के रखे। दुनिया की जिंदगी के वक्त भी, हालत नज़ा के वक्त भी और मौत के वक्त भी, जनाजा उठे अल्लाह पर्दे पर्दे में सारे काम फरमा दे। जब कब्र के अंदर अल्लाह अकबर फरिश्ते चेहरे से कपड़ा हटा दे, उस वक्त भी अल्लाह अपनी सत्तारी का मामला फरमावे, अपनी गफ्फारी का मामला फरमावे और कह दो, मुझे पता है जामिया सिद्दीक़िया का सालाना इज्तिमा था, अल्लाह अकबर, घर से पहले ये झगड़ा करके आया था, बिजली का बिल भी इसके सर के ऊपर था, गैस इसके घर की कट गई थी, इसके घर के आटा भी खत्म हो गया था, बच्चे खाने के इंतजार में थे। एक फकीर ने खड़े होकर ऐलान किया था, कोई है अल्लाह के कुरान के लिए दे दे, कोई है अल्लाह के नबी के फरमान को पूरी दुनिया में आम करने के लिए दे दे। तेरी जेब में सिर्फ 100 का एक नोट था, तेरी जेब में 500 रुपए थे, तेरी जेब में 20 रुपए थे, तूने अपनी औलाद ना देखी, अपना कारोबार
باہر نہ دیکھا, اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھا, تو نے میری رحمت کے سارے کھڑے ہو کر وہ 5 روپے میرے قرآن کے لیے دے دیے. اللہ اکبر. تو نے اپنے گھر والا نہ دیکھا, آج میں نے بھی قبر کے اندر تیرے گناہوں کو نہ دیکھا, اپنی رحمت والا معاملہ فرمایا. او میرے بندہ, بڑے سے بڑا عمل کام نہیں آیا, وہ 100 روپے کا نوٹ آج تیری قبر میں تیرے کام آ گیا ہے. جا حافظ قرآن نے جو اللہ کا قرآن پڑھتا تھا, اس کے لیے دال روٹی میں خرچ ہو گیا, اس کے کپڑے لتوں میں خرچ ہو گیا, شام کے وقت اندھیرے میں جو بلب جلا تھا اس کے بل کی ادائیگی میں خرچ ہو گیا. تو نے میرے قرآن کو دنیا کے اندر عام کر دیا, میں نے تجھے جنت الفردوس میں پہنچانے کا انتظام کر دیا. کہاں سے پورا ہو رہا ہے, کون پورا کر رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے. اس وقت ایک مائی کھڑی ہوئی تھی جس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دیا, نسلیں خوشحال ہو جائیں گی, گھر بھی بن جائے گا, دنیا آخرت بن جائے گی. اللہ اکبر. آج آپ کا یہاں آنا اللہ اس ادارے کے لیے, آج آپ کا آنا اللہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے, آج آپ کا یہاں آنا ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے, آج آپ کا یہاں آنا اس ادارے کے مامورین بننے کے لیے. اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. میرے پیاروں, وقت نہیں ہے, دیکھ ہوتی جا رہی ہے, عصر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, عصر کا وقت جا رہا ہے, مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اکابرین بیٹھیں گے, اکابرین بیٹھے ہیں, بس یہی اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کی عزت کی قسم, کامیابی ملے گی تو یہی ملے گی, زندگی کا معلوم متاع ملے گا تو یہی ملے گا. قیمتی سرمایہ اللہ نے دینی اداروں میں چھپا رکھا ہے. آ جاؤ, ان کی برکات کو, ان کے فیوز و برکات کو اپنے گھروں کے اندر لے جاؤ. کوئی بچہ قرآن کا حافظ بنا لو, کوئی بچہ داعی بنا لو, کوئی بچہ عالم بنا لو, کسی بیٹے کو قرآن کا نوکر بنا دو. یقین جانو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اب کسی کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مولوی صاحب میرے اولاد کوئی نہیں, بیٹا ہوتا تو پوتے ہوتے, بیٹیاں ہوتی تو دوتی ہوتی, میرے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اولاد کوئی نہیں, آپ کے بھائی کے پاس تو ہے, آپ کی بہن کے پاس تو ہے, آپ کے رشتہ داروں کے پاس ہے, اگر اللہ نہ کرے ان کے پاس کوئی نہیں, تیرے پڑوس کے اندر تو رہتے ہوں گے, کسی غریب کی منت سماجت کر لے, کیا خود ریڈی لگا رہا ہے, بیٹے کو بھی ریڈی لگوائے گا, اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج, روٹی کا انتظام اللہ کرے گا. میں کھڑا ہوں تیرے دروازے پر, اللہ اکبر. جب تک تیرا بچہ پڑھتا رہے گا, انتظام اللہ کرتا رہے گا, میں ذریعہ بنتا رہوں گا. آج کمائیاں لگا دو, آج کچھ خرچ کر کے دکھا دو, قیامت کے دن خدا پاک کی قسم منہ بولی قیمت لگے گی. جو مانگے گا مانگو گے اللہ دے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تیرا تھا کا جو اب ہے, تیرا تھا ہی کا جو آج کہتا ہے میرا میرا, تیرا تھا ہی کہاں. یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے تو میرے ہاتھ پر بیچ کے آ گیا ہے, وعدہ نہیں کر کے آیا تھا دنیا تیری جنت میری, میں نے انکار کیا تھا. آج کہتا ہے جنت تیری دنیا میری. جب تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا, حکومتوں سے بغاوت کرے گا, حکومت سامنے آئے گی, فوج سے بغاوت کرے گا, فوج سامنے آئے گی, بھائی سے بغاوت کرے گا, بھائی سامنے آئے گی, انتظامیہ سے بغاوت کرے گا, انتظامیہ سامنے آئے گی. او میرے بندے, میرے سے بغاوت کر کے تو دنیا کی زندگی میں سکون پائے ہو نہیں سکتا. اگر دنیا کی زندگی کے اندر امن چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, شانتی چاہتے ہو, آرام چاہتے ہو, اولاد کا سکھ چاہتے ہو, میاں بیوی کا مزاج چاہتے ہو, گھر کے اندر سکون, خوشحالی, دلوں کا سکون چاہتے ہو, تو میرے عزیزو قرآن والی بہاروں کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا. اللہ کی قسم, قرآن کو, اللہ کی زندگی, اللہ قرآن کو دنیا کے اندر ترقی دینا پڑے گی, نبی کے فرمان کو دنیا میں عام کرنا پڑے گا. اس کے لیے صلاحیتیں, مال لگ جائے میرے عزیزو, سودا سستا ہے, اولاد قربان ہو جائے سودا سستا ہے, صلاحیتیں قربان ہو جائے سودا سستا ہے. یقین جانو کر کے دیکھ لو, قیامت کے دن جب سامنے نظر آگے تو آپ لوگ دعائیں دو گے کہ عبدالحنان اچھا مشورہ دے کے گیا, یہ پیسہ جیب میں اس نے خرچ ہونا ہے, اس نے جیب میں سے نکلنا ہے, یہ تو گارنٹی شدہ بات ہے, یہ جیب میں نہیں جائے گا, نہ قبر میں نہیں جائے گا, یہ پیسہ دکان پہ چلا جائے گا, اولاد پہ, ہسپتال میں, ڈاکٹر میں, عدالت میں, وکالت میں, کہیں نہ کہیں الیکٹرانک سامان میں چلا جائے گا, زراعت میں, کھاد بیج میں چلا جائے گا. سارا نہیں, تھوڑا سا نکال کر ذرا آگے سٹاک کر لے, اللہ اکبر, کام آئے گا. آگے ذرا بھیج دے, قبر میں کام آئے گا, میدان معاشر کی شرمندگی سے بچنے کے کام آئے گا, اللہ کے سامنے سرخروئی کا ذریعہ بننے کے لیے کام آئے گا, کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں بہکتے ہوئے جانے میں کام آئے گا. سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے معافی مانگے اور 3 مرتبہ اپنے گناہوں پر نادم ہو. علماء کرام دعائیں کریں, آپ سارے میں اللہ سے معافی مانگے, زور سے 3 مرتبہ کہہ دو, یا اللہ میری توبہ,
پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، بندے کو گواہ بناتے ہیں، تیرے اور ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا، ہم نے تیرے بندوں کو گواہ بنا لیا۔ اللہ وہ لوگ ہیں والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ اللہ ہم نے تیرے سے وعدہ کیا گناہوں والی زندگی سے بچیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ نیکی والی زندگی کی طرف ترقی کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنی عزتیں بھی بچائیں گے، ایمان بھی بچائیں گے، دنیا کی زندگی کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ کرتے ہو سارے نیت میرے بھائی؟ اب میرے عزیزو 5 منٹ کی بات ہے، ذرا اٹھ کے کچھ 10-15 افراد کھڑے ہو جاؤ۔ جانا نا، ایک آدمی اٹھتا ہے بے کرامی، دوسرا اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر میرے اٹھ جانے سے، وہاں جا کے چہل قدمی کرنے سے، وہاں جا کے چادر کو یوں پلٹ کے لینے سے، وہاں جا کر سگریٹ کا کش لگانے سے، وہاں جا کر باتھ روم کے دروازے پہ کھڑے ہونے سے اگر مدرسے کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے یہاں بیٹھ کر 3 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا